اللہ کے واسطے لعنت پڑے گی. تو خدا کے خوف سے ڈرو. اگلے کی بیٹیوں کے لیے بول بول کے تم لوگ اپنے لیے جو جہنم کی آگ تمہاری اپنے انجام کیا ہوگا یہ سوچو. ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملیز کے لیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے چینل کو دوبارہ سے اوپن کیا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے. ظہیر صاحب کا جو ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ضمانت 10 دن کی ضمانت منظور ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے جو جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ جو نکاح خواں اور جو ان کے گواہان تھے ان کی جو ہے نا ضمانت مسترد ہو گئی. اس سب کو ایک طرف رکھیں, ایک بڑی اپڈیٹ اور ایک چھوٹی اپڈیٹ, دونوں اپڈیٹ الگ. ظہیر کی ضمانت منظور ہوئی. لوگوں میں بڑا غم و غصہ کہ کیوں ضمانت منظور ہوئی. 10 دن کی ضمانت ہے اور حفاظتی ضمانت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھومنے دیں. 10 دن کی چاندنی ہے اور عیاشی کر لینے دیں اس زندہ لاش کو. 10 دن اور جی لینے دیں اپنی زندگی پارو, تو اس کو جی لینے دیں اس کی زندگی, اس کو کریں سائڈ پر. اب یہاں پر بات آتی ہے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کل جب دعا زہرا کا انٹرویو آیا تھا اور اس کے اندر دعا زہرا کے چہرے پر جو ہے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس کے مار پیٹ کے نشان ہیں, تو اس سے مجھے آپ کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے اسٹرانگ عظمیٰ جب ان کے گھر گئی تھی دعا زہرا کے گھر پر, وہاں پر دعا زہرا کے گھر پہ جانے کے بعد اسٹرانگ عظمیٰ نے کہا تھا کہ وہاں پر ان کی ملاقات ان کے مالک مکان سے ہوئی. تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی جس کی طرف بہت زیادہ لوگوں نے غور نہیں کی تھی, اور وہ بات یہ تھی دعا زہرا کی جو جٹھانی ہے یعنی کہ شبیر کی بیوی, ٹھیک ہے, اس نے مالک مکان سے کہا تھا کہ دعا زہرا کی زبان جو ہے نا بہت لمبی ہے, یہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی معصوم ہے نہیں, بہت زیادہ بحث کرتی ہے, ہر بات پہ لڑائی کرتی ہے, جس کی وجہ سے ساس اس کو کافی ڈانٹتی ڈپٹتی بھی ہیں. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا مارتی پیٹتی بھی ہیں, کچھ لوگوں نے کہا ڈانٹتے بھی ہیں. تو دعا زہرا کی جو نام نہاد جو خاتون ہے ظہیر کی والدہ, ان کا جو رویہ ہے, ان کے چہرے کی ہیبت, ان کی جو کرختگی ہے, اس کو دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر ظلم کرتی ہوں گی دعا زہرا کے اوپر. ہم نے پہلے دن سے, اور یہ آج کا دن ہو گیا, ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کو وہاں سے نکالا جائے. دعا زہرا کے لیے وہ گھر بالکل بھی سیف نہیں ہے. وہاں پر پتہ نہیں کون کون سا اس پہ تشدد ہوتا ہے, کس قسم سے اس کو رکھا جاتا ہے, کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. عدالت کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق بچی مائنر قرار دے دی گئی, اس کے باوجود بچی اسٹل وہیں پر ہے. ابھی تک بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ مہدی صاحب کو نہیں ملی. اس کے اوپر ہماری طرف سے بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے. ہم لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں, لائیو بھی کر رہے ہیں کہ خدا را بچی کو کم سے کم ان کے چنگل سے نکالا جائے اور بچی کو جو ہے وہ کسی سیف مقام پہ رکھا جائے. بچی کا انٹرویو دلوایا جاتا ہے اور بچی سے وہ تمام چیزیں کہلوائی جاتی ہیں جو کہ ان لوگوں کے اپنے ان کے اوپر سوالات جب کھڑے ہوتے ہیں نا, کہ بچی کہتی ہے کہ میں نہ فادر کے پاس جاؤں گی, نہ ہی میں شیلٹر ہوم میں جاؤں گی, نہ میں دارالمان جاؤں گی, میں ظہیر کے پاس ہی رہوں گی, میں اس آم کی گٹھلی کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جان دے دوں گی. اس طرح کی چیزیں کہلوائی جاتی ہیں, اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب عدالتی کارروائی کے خلاف ہے. جو دعا زہرا سے یہ جملے کہلوائے جا رہے ہیں یہ عدالت کو دھمکی ہیں, یہ عدالت کے لیے جملے ہیں کہ عدالت اگر کہہ رہی ہے کہ دعا زہرا کو بازیاب کروانا ہے, ظہیر کو گرفتار کرنا ہے, اور دعا کے ذریعے یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے, پھر بار بار یہ کہنا کہ اگر ظہیر سے جدا کیا گیا تو خودکشی کر لوں گی. اس کی طرف بھی میں جو ہے احکامات جو ہے ہمارے حکومتی ادارے, ان کو میں ایک طرف دھیان دلانا چاہوں گی کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم بچی خودکشی کر لے گی, خودکشی کر لے گی, خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے بچی کے ساتھ کچھ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ظہیر کے غم میں جو ہے یہ اس کا مر گئی. آپ بتائیں کہ یہاں پر جیل میں موجود قیدیوں کو خودکشیاں نہیں ہوتی ہیں, خودکشیاں کر لی جاتی ہیں, ان کو مار دیا جاتا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ خودکشی کر لی, اور اس کے بعد دیکھیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ کچھ بھی, اگر دعا کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائے گا کون؟ یہاں جس بچی کے باپ نے جب بچی غائب ہوتی تو کہا کہ بھائی یہ بچی جب بچی ملتی کہ نکاح ہوا تو اس کے باپ نے کہا بچی چھوٹی ہے, اس کی نہ تو ایج 16 سال ہے نہ اس کی ایج 18 سال ہے. پروف مانگے گئے, انہوں نے بیچارے نے اپنے سارے بے فارم سرٹیفکیٹ نادرا کی تمام دستاویزات دے دی, پاسپورٹ تک جمع کرا دیا, نہیں مانا. میڈیکل کروایا جائے گا. 3 مہینے کی خواری کے بعد بھی ابھی تک بچی ان تک نہیں پہنچی, بچی ابھی تک وہیں پر ہے. تو اس جگہ پہ اگر خدا نہ خواستہ اس بچی کو کوئی نقصان پہنچتے تو کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ کیسوں میں چلتے, کیس پہ کیس, کیس پہ کیس, کیس پہ کیس. خدا را جو بھی یہاں پر سمجھدار لوگ ہیں اللہ کے واسطے اس بچی کو وہاں سے نکالیں. اس کی ساس جو بھی نام نہاد ساس ہے, ساس تو اب نہیں ہے کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے, نکاح ہی شرعن نہیں ہے, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ بچی وہاں جس طرح رہ رہی ہے اللہ کے واسطے اس بچی کو وہاں سے بازیاب کرایا جائے. میں تمام جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بھی بڑے بڑے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اقرار الحسن صاحب کے لیے میں نے ویڈیو بنا دی کہ پلیز اس بچی کو وہاں سے بازیاب کریں. وہ بچی وہاں خطرے میں ہے, بچی کی جان کو خطرہ, جو ان کے منہ میں آتا ہے اس کو مار پیٹ کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں, جو اس سے کہلوائے جاتے ہیں جملے
اب اس بچی کو کیا پتہ. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں انٹری کی اور اسٹرانگ عظمیٰ اور بشرا شکیل تھی. میں اس دن تو بشرا شکیل تھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر ویڈیو جو آئی تھی اس میں آپ دیکھیں تو وہ بشرا شکیل تھی بھی نہیں. اور جنہوں نے ویڈیو بنائی وہ بالکل بنا لی, نہ اس کو گھسیٹا نہ کچھ, اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا. اور اسٹرانگ عظمیٰ نے یہ بھی بتائی تھی کہ بچی کو انہوں نے جو ہے وہ کبیر کے ساتھ بائک پہ بٹھا کے روانہ کر دیا تھا. آج بچی کہتی ہے میں لیگل طور پر ان کے خلاف ایکشن لوں گی کیونکہ یہ ان لیگل ہے. اتنی بڑی بڑی بچی باتیں کر ہی نہیں سکتی. 14 سال کی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی ہے. ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ان کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ جاتے ہیں لائف کرنے کے لیے اور راتوں میں بیٹھ کے دماغ کھاتے ہیں لوگوں کا, اللہ کے واسطے لعنت پڑے گی تم لوگوں کے اوپر. جھوٹ بول بول کے تم لوگ اپنے لیے جو جہنم کی آگ بھر رہے ہو نا, خدا کے خوف سے ڈرو. اگلے کی بیٹیوں کے لیے تم لوگ گڈھے کھود رہے ہو. تمہاری اپنے انجام کیا ہوگا یہ سوچو. یہ سوچو کہ خدا کی قسم اگر یہاں پوری قوم مشترک, یہاں ہندو عیسائی پتہ نہیں کون کون یہاں کامنٹ کر رہا ہے, لوگ جذباتی ہوئے ہوئے ہیں کہ بیچاری بچی ہے, ماں باپ ہے, اور یہ پاکستانی نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, پاکستانی کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے. دوسروں کی بچی کا دوسروں کے باپ کا مذاق اڑاتے ہیں. لائیو سیشن کرتے ہیں اس میں مہدی صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ رو رو کے ہمیں ہنسی آ گئی کہ رو رہے تھے. شرم کرو. تمہاری بھی اولاد ہوگی, تم بھی صاحب اولاد ہوگی, تمہاری بھی بیٹی ہوگی. کل کو اللہ کرے تمہاری بیٹی بھاگ جائے اور اس کے بعد تم جاؤ تھانے اور وہاں پر جا کے تم کو جب پتہ چلے گا نا ہماری عدالتوں کا نظام اچھا ہو, تاکہ ہماری پولیس کا نظام اچھا ہو. بہت چیزوں پہ سوال اٹھے ہیں, بہت چیزوں پہ دل دکھا ہے. اللہ پاک اس ملک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے. اب یہ جو چسے ہوئے عام کو 10 دن کی ضمانت ملی ہے, دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کی کارروائی. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا سندھ میں کہ جو نکاح خواہ اور گواہان ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, یہ سب سے بیسٹ ہے. ان کی تو صحیح والی چترول ہونی چاہیے تاکہ ساری اگلی پچھلی باتیں اگلیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں. اللہ حافظ.